نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب چونکہ مسلمان ہیں اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں اور پھر یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے. آگے کے جو سٹیپس ہیں یا مرحلے ہیں یا سٹیشنز ہیں ان سب کی عام طور پر کلیئر پکچر ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتی. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی ایک ریمائنڈر دوں، یاد دہانی کرواؤں کہ ہم نے کہاں کہاں سے گزرنا ہے. جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو پیچھے پلٹ کے کوئی خبر نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کمیونیکیشن سارے رابطے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے ان جنرل، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی اور ہم ان ڈیٹیلز کو پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور ایک ویک سا خیال ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ ہاں آخرت ہے، اور آخرت کا ذکر آتی ہے ہمارے ذہن میں ایک بڑا سا میدان آ جاتا ہے جس میں سب لوگ کھڑے ہیں اور حساب ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں اور دیٹس اٹ. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ مرحلے میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں اور پھر ان میں سے خاص طور پر حوض کوثر کے بارے میں بات کروں، کیونکہ ساروں کے بارے میں تو بات کرنا ایک سٹنگ میں مشکل ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ کہ اس دنیا میں ہیں، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہم عدم میں تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی جتنی بھی اولاد پیدا کرنی تھی ان سب کی روحیں پیدا کر لی. ہماری روحیں پیدا ہو چکی تھی اور قیامت تک جس کسی نے بھی آنا ہے ان سب کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا. ہاں، جس کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو دنیا میں بھیج دیتا ہے، اور جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے مرنے کا دن بھی لکھا جاتا ہے، ڈیٹ آف برتھ بھی اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی، دونوں ہی ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس انسان کو خود نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. اور ہر ایک کے لیے ایک دن مقرر ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پھر قبر میں لے جایا جاتا ہے. تو یہ اگلا مرحلہ ہے، نیکسٹ سٹیپ ہے. قبر کے اس حصے کو برزخ بھی کہتے ہیں، اور کسی بھی انسان کی قبر وہی جگہ ہے جہاں پر مرنے کے بعد اس کی باڈی ہوتی ہے. جب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمارا سب کچھ ہمارے جسم پر ہو رہا ہوتا ہے، روح محسوس کرتی ہے اس کو. لیکن جب روح نکل جاتی ہے جسم سے تو پھر روح کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے جس کو جسم بھی محسوس کرتا ہے. کس شکل میں ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ اس دنیا سے باہر کی بات ہے، آؤٹ آف دس ورلڈ. تو جو دنیا دیکھی نہیں ہم اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. قبر میں سب لوگ قیامت کے دن تک سوئے رہیں گے، اور وہ سونا یا آرام کا سونا ہوگا یا تکلیف کا سونا ہوگا. وہاں سے کوئی نکل کے بھاگ نہیں سکتا خود. پھر ایک سور پھونکا جائے گا، یہ اب اگلا مرحلہ آ گیا. یعنی قبر کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ سور کا پھونکا جانا ہے. 2 سور پھونکے جائیں گے میجر. ایک وہ کہ جس کو سن کے زندہ لوگ جو ہوں گے، زندہ جانور جو بھی ہوں گے، وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے اور گھبرا اٹھیں گے اور پھر مر جائیں گے. پھر 40 کا آتا ہے کہ 40 تک نہیں پتا گھنٹے یا دن یا ہفتے یا مہینے یا سال یا سینچریز. 40 کے بعد پھر سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ بعث کا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے. تو یہ کب ہوگا؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب فوت ہو جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی زمین سے سب لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے. اب سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب یہ حشر کا میدان ہے جہاں پر کھڑے ہیں سب. یہ دن جس میں لوگ کھڑے ہوں گے اس کے بارے میں آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے. اور لوگ اس قدر گھبرا اٹھیں گے، اس قدر پریشان ہوں گے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ فوراً حساب قائم کیا جائے، تاکہ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جائے، جہنم میں جانا ہے تو جہنم میں جائے، لیکن حساب قائم ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جتنے ناراض ہوں گے، نہ اس سے پہلے کبھی ناراض ہوئے تھے نہ اس سے بعد. کوئی بھی جرت نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں تاکہ قیامت قائم ہو. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی تھی، وہ جنت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس درخت کے پاس چلا گیا تھا، تو تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ.
لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ قیامت قائم کی جائے. لیکن نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک ایسی دعا مانگی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی، تو میں ڈرتا ہوں اور میں بات نہیں کر سکتا. تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں. تو وہ کہیں گے کہ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. نفسی نفسی، مجھے آج اپنی فکر ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ یہ تو نہیں کچھ بتائیں گے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، وہ اپنا کوئی عذر نہیں پیش کریں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. سب لوگ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں. تو آپ لوگوں کی اس تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور یہی وہ مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اس وقت آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حمد کے وہ الفاظ ڈال دیں گے جو اس سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ کبھی کسی نے حمد نہیں کی ہوگی. وہ خاص طور پر آپ کے دل میں القاء کیے جائیں گے، اور وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کے آگے دعا بھی کریں گے اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے اور تسبیح بیان کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیں اور مانگیں، جو آپ مانگتے ہیں دیا جائے گا. تو پھر آپ شفاعت کریں گے. اس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، یعنی بہت بڑی شفاعت، اور یہ آپ کو ایک آنر دیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب قائم کریں گے. تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ حساب کا ہے. اب سب لوگوں کا حساب ہوگا. اس وقت کسی شخص کے قدم حشر کے میدان سے آگے نہیں کوئی جا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. وہ کون کون سے؟ جی ہاں، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، عمر کس کام میں گزاری، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. جسم کے بارے میں وہ ان جسم ہی فی ما ابلاہ، اپنا جسم کن کاموں میں پرانا کیا، یعنی کیا کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، کہاں کھپایا اپنے آپ کو. پھر اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو چھپا کر دنیا سے اس سے حساب لیں گے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ حساب صرف مومنوں کا ہوگا، کافروں کا نہیں ہوگا. کافروں کو باس کے مرحلے سے میزان کی طرف بھیج کے سیدھا آگ میں بھیج دیا جائے گا اور ان کا سفر ختم ہو جائے گا. لیکن جو ایمان والے ہیں یا جو منافق ہیں ان کا حساب ہوگا. منافق تو منافق ہیں، لیکن چونکہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اس لیے وہ بھی بظاہر اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. اس کے بعد صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، یعنی کہ انسان کے نام اعمال سب کو بانٹ دیے جائیں گے. تو جو مومن ہوگا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا. مومن خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس اب آئے گا، کیونکہ اس کو امید لگ گئی ہے کہ اب میرا انجام اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا. تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو اگلا اسٹیشن ہے کہ ترازو لگا ہوگا، اور یہ حقیقی ترازو، کوئی خیالی چیز نہیں ہے. اور اس میں لوگوں کے نام اعمال بھی تولے جائیں گے، بک آف ڈیڈز جو ہے، اور اس کے علاوہ لوگ خود بھی تولے جائیں گے. کچھ کا وزن بہت ہوگا، کچھ کا کوئی وزن نہیں ہوگا. پھر یہ کہ ان کے کچھ کام بھی تولے جائیں گے، یعنی کہ اعمال جو ہے ان کا بھی الگ سے وزن ہوگا، یعنی کتاب بھی، اعمال بھی، اور خود انسان بھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اس ترازو پر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی سب چیزیں جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا اور انسان ان کو دیکھے گا. میزان کے بعد اب کیا ہوگا کہ جو منافق ہیں وہ حوض کی طرف نہیں جا سکیں گے، لیکن مومن حوض کی طرف بڑھیں گے. حوض کی ڈسکرپشن میں ذرا ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ اس کی کیا حقیقت ہے. وہاں پر پانی پیئیں گے اور اس کے بعد انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی جتنا بھی اور عرصہ انہیں حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہوگا. اگلا مرحلہ ہے مومنوں کا ایک امتحان ہوگا. مومنوں کو ایک ٹیسٹ میں ڈالا جائے گا، اور وہ ٹیسٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی باقی لوگ ہوں گے جیسے کفار ہیں یا مشرکین ہیں، تو جن جن چیزوں کو وہ پوجتے ہوں گے ان کے ساتھ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اگر وہ پتھر کی عبادت کرتے ہیں تو پتھر ساتھ پھینکے جائیں گے، حتیٰ کہ سورج اور چاند کی جو عبادت کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو بھی
ایک ٹکیا بنا کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ جو مومنوں کا امتحان ہوگا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا. تو جو لوگ دنیا میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے وہ وہاں بھی سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن کچھ لوگ سجدے میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں نمازیں یا تو پڑھتے نہیں تھے، ویسے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے، لیکن نماز کی احتیاط نہیں، یا نماز کی پابندی نہیں، یا نماز کی کوئی اہمیت نہیں، تو وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے. اس کے علاوہ جو پیچھے سب سے پہلا مرحلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا مرحلہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جس کے لیے میں تمہیں پیدا کیا تھا، عبادت کے لیے پیدا کیا نا اللہ نے ہمیں، تو عبادتوں میں بھی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے. تو اس وقت جن لوگوں کی نمازیں پوری ہوں گی اور ٹھیک ہوں گی اس امتحان کو پار کر جائیں گے. تو بہرحال اس مرحلے پر جو منافق ہیں خاص طور پر وہ، یہ جو امتحان المومنین ہے، وہ نہیں جھک سکیں گے. اب پھر آگے سفر جاری ہے. اگلا سفر یہ ہے کہ لوگوں کو آگ کے اوپر سے گزرنے کے لیے کہا جائے گا، اور اس کے اوپر سے ایک پل ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ پل صراط، جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور جہنم کے اوپر ہوگا سے برج، اور اس پر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے. حدیث میں سادان کے کیکر کی طرح، یعنی بڑے بڑے تیکھے تیز کانٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کو پکڑ لیں گے جو مخصوص قسم کے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، جیسے اہل ایمان میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں. خاص طور پر امانت اور صلہ رحمی وہاں پر ہوگی، رشتہ داری اور امانت بھی. جو لوگ رشتہ داروں سے رشتے کاٹ کے رکھتے ہیں تو وہ صلہ رحمی اپنا حق وصول کرنے آئے گی اور وہ آگے نہیں جانے دے گی، پکڑ کے نیچے گرا لے گی. یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں پل پار کر جائیں گے، بلنک کریں اپنے آنکھ، بس اتنی دیر میں یہاں سے کھڑے ہو کے وہاں فوراً پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ بجلی کے چمکنے کی طرح، جیسے ایک دم تھنڈر لائٹنگ ہوتی ہے، اتنی دیر میں جیسے اوپر سے نیچے تک ایسے پل پار کر جائیں گے. کچھ لوگ تیز ہوا کی طرح، جیسے آندھی آتی ہے تو، کچھ لوگ اونٹ کے دوڑنے کی رفتار میں، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑ کی طرح، کچھ لوگ انسان کے دوڑنے کی طرح، کچھ لوگ پیدل انسان جیسے چلتا ہے چل 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 کے پل پار کریں گے، اور کچھ لوگ گھسٹ گھسٹ کے، یعنی بیٹھے ہوں گے بیٹھ کے. اور یہ سب ایمان والے، یاد رکھیے کفار تو پل صراط پہ نہیں آئیں گے. یہاں پر ہر ایک کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی، کوئی کسی کو روشنی نہیں دے گا. منافقین بھی یہاں سے گزریں گے لیکن ان کے پاس بھی روشنی نہیں ہوگی، اور وہ جہنم میں جا گریں گے، اور جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے میں جا گریں. اور صرف مخلص اہل ایمان جن کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے، جنہوں نے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا ہوگا، وہ یہاں سے بچ کے پھر آگے پل پار کر جائیں گے. پل پار کر کے آگے ایک اور جگہ ہے جس کو قنطرہ کہا جاتا ہے، چھوٹا پل یا پلی جیسے کہہ سکتے. پل پار کر کے یوں لگتا ہے جیسے سفر ختم ہو گیا، نہیں، ابھی سفر باقی. ابھی جو قنطرہ ہے، جس کو بعض نے آراف بھی کہا ہے، جس کو قرآن مجید میں آراف کا ذکر آتا ہے، یہ اس مقام پر ہے جہاں وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے جن کے پاس نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. اور پھر یہاں حقوق العباد کے آپس کے جو معاملات ہیں پھر ان کا بدلہ لیا جائے گا. مثلا دو بہنیں ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، جس نے زیادتی کی اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، مثال ہے ایک، اور جس پر زیادتی کی اس کی نیکی کم ہے. اب وہ جو زیادتی کرنے والی ہے اس کی نیکی لے کے اس کو دے دی جائے گی، اس کے پاس زیادہ ہو جائیں گی اور اس کی تھوڑی ہو جائیں گی، جائیں گی دونوں جنت میں. اسی طرح جو دلوں کے اندر میل کچیل ہوتی ہے، یا حسد یا بغض یا کچھ، ہم کتنا بھی اپنے دلوں کو پاک کریں، کچھ نہ کچھ دوسروں کے بارے میں خیال آ ہی جاتا ہے نا. بعض اوقات برحق ہوتا ہے، بعض اوقات ناحق ہوتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. ایک دوسرے سے دل صاف ہو جائیں گے، لین دین ہوا، قصاص ہوا، معافی تلافی ہوئی، دلوں کو دھو دیا جائے گا اور نلا دھلا کے جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. اب سب جنت کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پر یہ نہیں کہ ایسے ہی اندر داخل ہو جائیں گے، وہاں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ کون ہے، بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو ویلکم کیا جائے گا، دروازہ کھولا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے. جتنے بھی لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کی 120 لائنیں ہوں گی، ٹوٹل 120.
اور دروازہ بھرا ہوا ہوگا. جنت کے 8 دروازے, سب دروازوں پہ رش لگا ہوگا. کچھ لوگوں کو ہر دروازے سے آنے کا انویٹیشن ہوگا, جیسے حضرت ابوبکر ہیں جو صدقے میں اور روزے میں, نماز میں, ہر چیز میں آگے ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی ایک ہی دروازے سے جائیں گے. بہرحال دروازہ کھول دیا جائے گا, لوگ اندر پہنچیں گے, ان کو ایک طرح سے نہلایا جائے گا, جنت کی خوشبو ان پہ ڈالی جائے گی, اور پھر اپنے اپنے گھر وہاں پہنچ جائیں گے. پہلا کھانا جو ان کو دیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا, اور پھر اس کے بعد اگلا جو ہوگا وہ جنت کے اطراف میں ایک بیل جو چرتا ہے اس کا میٹ ہوگا, اور اس کے بعد جس کا جو دل چاہے کھائے. پھر موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا. جنت والے ہمیشہ جنت میں, جہنم والے ہمیشہ جہنم میں. ذالک یوم الخلود, یہ ہے ہمیشگی کا دن. اور اب زندگی شروع ہوگی, اب زندگی شروع ہوگی. یہ زندگی نہیں ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں, یہ تو صرف ایک ٹیمپرری ٹرانزٹ پیریڈ ہے جس میں ہم سب ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں. پھر اصل لائف شروع ہوگی. جس نے یہاں رہ کے اس کی تیاری کر لی اس کی زندگی بہت اچھی ہے, اور جس نے یہاں رہ کے دنیا میں ہی اپنا وقت ضائع کر دیا اور آخرت کا کبھی سوچا نہیں تو اس کے لیے ہمیشہ کی حسرتیں ہوں گی. تو یہ ہے ہماری ایک جرنی. ہم ایک چھوٹے سے ڈبے میں ہیں ابھی, اس چھوٹے سے باکس میں ابھی, اور یہ سارے جگہ پار کر کے پھر آخرت میں پہنچنا ہے. لیکن ہم اس سفر کے بارے میں سوچتے نہیں زیادہ. ہم غم فکر کس کی لگی رہتی ہے, صبح کیا کرنا ہے, دوپہر کیا کرنا ہے, شام کیا کرنا ہے. شادی نہیں ہوئی, شادی ہو گئی, بچے نہیں ہوئے, بچے ہو گئے, ان کی شادی نہیں ہوئی, ان کی شادی ہوگی تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا, ان کے گھر کا کیا ہوگا, ان کا وغیرہ وغیرہ, اسی جنجال میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن آگے کیا ہونے والا ہے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. تو ہم سب کو وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی کرنی چاہیے. حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے وہ اپنے ساتھ ہر روز رات کو علماء کو لے کے بیٹھتے تھے اور آخرت کی باتیں کرتے تھے. 40 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ بھی ہوگی, اور کیا کچھ وہ کر گئے دنیا سے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ حوض کوثر کی حقیقت پر تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں, کیونکہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل پر جانا تو اس وقت مشکل ہوگا. ایک چیز یہ یاد رہے کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا. دیکھو چھوٹے چھوٹے, سب سے بڑا حوض جو ہے یا سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا, اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے کہ کس کا کتنا بڑا ہے, کہ کس نبی کے حوض پر زیادہ پینے والے آتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. یعنی انبیاء کا فخر امتیوں کے اوپر ہوگا. حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر نیند سی طاری ہوئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھی, اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے, مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے, اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے. تو نہر کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں ہے, جس سے وہاں سے پرنالا آ رہا ہے, اس کا ایک حصہ حوض کی شکل میں میدان حشر میں ہے جہاں سے پھر امت پانی پیے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے. یعنی دنیا کے نقشے میں وہ حوض کس جگہ ہوگا جہاں آپ کا ممبر تھا, وہ ایریا ہوگا, کیونکہ قیامت اسی زمین پر ہی ہوگی. زمین کی ساری جو سرفیس ہے اس کو بالکل لیول کر دیا جائے گا, اور پوری دنیا میں لوگ اسی پر کھڑے ہوں گے جب حساب کتاب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا. یعنی آپ پہلے پہنچ جائیں گے اور ایک طرح سے پریپیئر کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, لیکن تم صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم حوض پر مجھ سے آ کر ملو. گویا پہلی ملاقات وہاں پر جا کر ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے کے مرحلے تو بہت ہی دل دہلا دینے والے, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی.
پھر جب وہ میزان سے فارغ ہو جائیں گے، نامہ اعمال وزنی ہوگا، جنت کا ایک طرح سے فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ حوض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ انس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی کہ آپ میرے حق میں شفاعت کرنا۔ آپ نے فرمایا میں کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا، کہاں ڈھونڈوں گا، آپ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر آپ کو میں پل صراط پر نہ پاؤں تو؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا پھر حوض کوثر پر آ کر دیکھ لینا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ یعنی آپ اپنی امت کے پیچھے ان کی شفاعت کرنے اور ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان 3 جگہوں پر، کبھی ایک جگہ ہوں گے، کبھی دوسری، کبھی تیسری جگہ۔ میں اب سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ سوالات کیسے آتے تھے اور یہ خیالات کیسے آتے تھے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر دیکھیں گے، کہاں پائیں گے؟ حوض کوثر کی وسعت کہ کتنا بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا مدینہ اور صنعاء کے بیچ میں ہے۔ صنعاء یمن کا ایک علاقہ ہے، نقشے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ سے یمن کتنا دور کا علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کی مٹی کے بارے میں فرمایا کہ وہ کستوری کی ہے، مسک، اور اس کی کنکریاں موتی کی، یعنی جو اس کے سرفیس میں نیچے بچھا ہوگا نا، اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برج کے بنے ہوئے ہیں جن کے آر پار نظر نہیں جاتی، یعنی کہ باؤنڈری والز ہوں گی، وہ بھی موتیوں کے ایک طرح سے برج بنے ہوئے ہوں گے۔ امیجن کریں نا، جنت سے آنے والے سونے اور چاندی کے 2 پرنالے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض میں 2 پرنالے ہیں جو جنت سے پھوٹتے ہیں، یعنی پانی حوض میں جو پڑ رہا ہے وہ جنت سے آ رہا ہے۔ ایک پرنالہ چاندی کا اور ایک سونے کا ہے، وہاں سے آ کے یہاں اس میں گرے گا جو حشر کے میدان میں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حوض میں 2 پرنالے اوپر سے گر رہے ہوں گے جو اس کو جنت سے پانی پہنچا رہے ہوں گے، اس پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، یعنی حوض میں جن میں پانی پلایا جائے گا۔ یہ اتنے زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ حوض جس کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے، مجھے تھوڑا سا ڈسکرائب کریں۔ آپ نے فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جیسے صنعاء اور بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک نالے کے ساتھ میری مدد کرے گا، کسی انسان کو پتہ نہ چلے گا کہ اس کے دونوں کنارے کس چیز کے ساتھ بنائے گئے ہیں، یہ کہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہ ہوگا۔ تو یہ سن کر انہوں نے کہا اللہ اکبر، کہ ایسا خوبصورت ہوگا وہ۔ اس کے پانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مسک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ کیا بن گیا؟ ملک شیک۔ مجھے تو ایک دم آئس کریم کا خیال آیا کہ جیسے برف سے زیادہ ٹھنڈی چیز ہو تو پھر وہ جم ہی جائے گی نا، ٹھنڈی بھی اور لیکوڈ بھی ہو تو پھر وہ لیکوڈ آئس کریم ہوگی۔ یا کسی نے اس سے پہلے چکھا تو نہیں، لیکن امیجن تو ہم کر سکتے ہیں نا، یعنی اس میں خوشبو بھی ہو۔ ابھی دنیا میں تو ہم کبھی زعفران ڈالتے ہیں، کبھی کوئی اور ونیلا، اور کبھی چاکلیٹ، اور کبھی کچھ، اور پھر یہ کہ میٹھا بھی ہے، اور پھر یہ کہ سونے یا چاندی کا کپ ہوگا جس میں وہ دیا جائے گا، یعنی اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ کبھی دوبارہ پیاسا نہ ہوگا، اور پھر اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے گرد پرندے بھی ہوں گے وہاں، یعنی حوض کوثر پر، اور ان پر بہت کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے، یعنی آپ کی امت آئے گی۔ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا حوض ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تمہاری قوم کے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا حوض کوثر پر آنے والوں میں اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی، جو پراگندہ بالوں والے، میلے کپڑوں والے ہیں، جو آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کرتے، یعنی ان کو کوئی اچھے رشتے بھی نہیں ملتے، بند دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، یعنی لوگ ان کو ان کے ظاہری حال حلیے کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے، یعنی وہ کام پورا کرتے ہیں لیکن ان کو پوری ویجز نہیں ملتی۔ دنیا میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، لیکن قیامت کے دن اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے سب سے پہلے حوض پر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ پھر حوض پر ان فقراء اور مہاجرین کا رش اور بھیڑ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں
اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے، اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے، اور دوسری میرے اہل بیت. یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گے. بس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو، یعنی قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ کیا کرتے ہو. حوض کوثر سے کچھ لوگ محروم رہ جائیں گے، اس میں پانی نہیں پی سکیں گے. وہ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے وہ جو حوض کوثر کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کو حوض کوثر کے ثبوت میں شک تھا کہ یہ ہوگا کہ نہیں. میں نے ابو برزہ اسلمی کو بلا کر بھیجا تو عبید اللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کوثر کے بارے میں دریافت کرے کہ آپ نے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا. اب جو اس کی تکذیب کرتا ہے اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے. آپ کے بعد دین سے پھر جانے والے لوگ، یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا. کیا تھا وہ؟ زکوٰۃ کا بھی تھا، مسلمہ کا بھی تھا، اور مرتدین جو مرتد ہو گئے تھے، لوگ اسلام سے منہ موڑ لیا تھا انہوں نے، واپس اپنے اپنے دین پہ چلے گئے تھے، اور ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا، ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ. وہ اپنی طرف بلانے لگے گا. میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا واللہ جہنم کی طرف. میں کہوں گا ان کے کیا حالات ہیں، آپ ان کو کیوں ادھر لے جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے. پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا، اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ. میں پوچھوں گا کہاں؟ تو کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف. میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ فرشتہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے، تو میں نہیں خیال کرتا کہ ان میں سے کچھ بچ نکلیں گے مگر اتنے کہ جتنے ریوڑ سے بھٹکے وہ اونٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ سب پھر ادھر ہی لے جائے جائیں گے. کچھ لوگ ادھر آتے ہوئے راستہ گم کر بیٹھیں گے، یعنی ادھر تک نہیں جا پائیں گے. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی ہوتی. ام سلمہ کہتی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، اس وقت وہ کنگھی کر رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، تو انہوں نے کنگھی کرنے والی سے کہا کہ میرے سر کے بال لپیٹ دو. اس نے کہا میں آپ پر قربان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں افسوس تم پر، کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ بات سنو اور ہم نہیں سنیں. اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں جا کر کھڑی ہو گئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، ادھر ادھر کر دیں گے، میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا. میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، دور ہو جائیں. یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو آپ کی امت میں سے ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اگر انہوں نے دین میں نئی بدعات شامل کر لی تو وہ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ ان کو روک دیا جائے گا، آپ تک آنے نہیں دیا جائے گا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا. جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بن فلاں ہوں، اپنا تعارف کرائے گا. دوسرا کہے گا میں فلاں بن فلاں ہوں. میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نسب تو مجھے معلوم ہو گیا، لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعت ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر گئے تھے، یعنی دین کا نقشہ ہی بدل دیا. وہ کام نہیں کر رہے تھے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، بلکہ اپنے پاس سے دین میں اور چیزیں ڈال دی. ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارے سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا اور کچھ لوگوں کی خاطر مجھے جھگڑا کرنا پڑے گا، پھر میں ان پر مغلوب کر دیا جاؤں گا. پھر میں عرض کروں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، تو مجھے جواب میں کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہوئے بھی بدعت، ایسی چیزیں انہوں نے اختیار کر لی جن کے کوئی ٹریسز
آپ کے دور میں یہ خیر القرون میں نہیں تھے. خیر القرون کون سے؟ پہلی 3 صدیاں. جیسے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین دور میرا ہے، پھر ان کا جو ان کے بعد ہے، پھر ان کا، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. آپ نے فرمایا حوض پر کچھ ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو وہ مجھ سے دور کھینچ لیے جائیں گے. منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ساتھ نہیں آ سکیں گے. جھوٹ کا ساتھ دینے والے اور ظلم پر تعاون کرنے والے بھی محروم رہیں گے. کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم 9 آدمی تھے اور ہمارے درمیان چمڑے کا ایک تکیہ پڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے، ایسے لیڈرز آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے، ظلم کریں گے. سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا. یعنی جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ میرے پاس نہیں آ سکے گا، اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی آ جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہاں پر برتن لے کر بھی آئیں گے لیکن اس حوض میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے، کیونکہ جو شخص آپ کے طریقے پر نہیں، دنیا میں آپ کا فالوور نہیں، وہ قیامت کے دن آپ کا فالوور کہاں سے ہو سکتا ہے. تو یہ تھی مختصر سی ڈسکرپشن حوض کوثر کے بارے میں.